سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کونسل کی ہائی کمشنر میشل بیچلٹ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سخت گیر قوانین کا استعمال جن کا مقصد اختلاف رائے کو روکنا ہے انتہائی تشویشناک ہیں۔ میشل بیچلٹ نے جنیوا میں انسانی حقوق کے 48ویں اجلاس میں اپنے افتتاحی بیان میں خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے سینکڑوں شہری جیلوں میں قید ہیں اور بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ جاری ہے۔ انہوں نے مواصلاتی پابندیوں پر بھارت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، مزید کشیدگی اور عدم اطمینان بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے استعمال اور بار بار مواصلاتی بندشوں کو تشویشناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں عوامی اجتماعات پر قدغن عائد ہے اور سینکڑوں افراد کو اظہار رائے کی آزادی کے اپنے حق کے استعمال پر گرفتار کر لیا گیا اور صحافیوں کو بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ میشل بیچلٹ نے کہا کہ پورے بھارت میں غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے ایکٹ کا مسلسل استعمال پریشان کن ہے۔ ملک میں اس ایکٹ کے تحت جموں کشمیر میں سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کے فیصلے میں کشمیریوں سے مشاورت اور اس عمل میں ان کی شمولیت ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حکومت پاکستان کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں پر بڑے پیمانے پر ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے بارے میں جاری کیے گئے ڈوزر کا خیر مقدم کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے سنگین جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جعلی مقابلوں اور خواتین کی بے حرمتیوں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈوزر سے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہے۔ ممتاز بھارتی شہریوں پر مشتمل کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ UAPA جیسے کالے قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے، جس کا بھارتی فورسز مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بے دریغ استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کنسرنڈ سٹیزنز گروپ، جس میں معروف صحافیوں، وکلاء، خواتین، انسانی حقوق کے کارکنوں اور دلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین شامل ہیں، کا ایک اجلاس نئی دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد کی نظر بندی کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پہ منعقد کیا گیا۔ عمر خالد نئی دہلی میں فسادات کی سازش کے مقدمے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت جیل میں قید ہیں۔ مقررین نے UAPA جیسے کالے قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کالے قوانین کا استعمال حکومتی ناقدین کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھارت کے ضابطۂ فوجداری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسیاں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تعصب رکھتی ہیں۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں کشمیری عوام بابائی حریت سید علی گیلانی کی جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیوں کے اعتراف میں کوئی یادگار تعمیر نہ کر دیں، ان کی قبر کے گرد فوجی پہرا بٹھا دیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ لوگوں کو بزرگ رہنما کی قبر پر کوئی مزار یا یادگار تعمیر کرنے سے روکنے کے لیے قبر کے گرد 500 میٹر کے دائرے میں بھارتی پولیس اور فوج کی 3 درجن کے قریب گاڑیوں اور اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ فوجی گاڑیوں میں بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق قبرستان کے گرد سیکورٹی کے نام پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی کشمیری کو سید علی گیلانی کی قبر پر جانے یا دور سے تصویر کھینچنے سے روکا جا سکے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔